شادی برقرار رکھنا یا طلاق لے لینا یہ دونوں مشکل فیصلے ہوتے ہیں، بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ شادی برقرار رکھنے کے مشکل راستے پر چلتے ہیں یا طلاق لینے کے مشکل راستے پر چلتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ثانیہ مرزا نے کہی، اور یہ اس وقت کہی جب ثنا جاوید اور شعیب ملک صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی اس وقت ان کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ شعیب ملک صاحب شادی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت بڑے مشکل دوراہے سے گزر رہی تھی، مشکل صورتحال سے گزر رہی تھی۔ جو لوگ ثانیہ مرزا کے قریب ہیں نا، وہ اس بات کو بابنگ دہل انڈین میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ مرزا جتنا کانفیڈنٹ نظر آئے، جتنا کمپوز نظر آئے، لیکن یار وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو سب سے بڑے پشیمانی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی، ساری دنیا سے کرٹیسزم مول لیا۔ اپنے ہم وطنوں سے انہوں نے کرٹیسزم سنا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے مخالفت سنی، ایک ایسے شخص سے شادی کی جس نے اسٹارٹ میں ہی جھوٹ بولا کہ اس تو نکاح یافتہ ہے نہیں، حالانکہ اس کی نکاح ہوا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ثانیہ مرزا نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ ان دونوں کی شادی پر جو دیا ہے نا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب 28 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 8 روز ہو چکے ہیں شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ کی شادی کو، لیکن خبریں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک کے بعد ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب اس سے بڑی خبر کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن پھر آنے والی خبر اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اب آستے آستے جب چیزیں کھل رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ جناب ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی طلاق کیوں ہوئی، اور ثانیہ مرزا نے خود اس کا برملا اظہار اس شادی سے پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن اس وقت شاید لوگوں کا اتنا دھیان اس بات پہ نہیں کہ اب ثانیہ مرزا کا جو بیان نکل کر سامنے آیا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یقین جانیے اس سارے معاملے کے اندر لوگوں کی جو سمپتیز ہے نا، وہ شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ کے ساتھ تو نہیں ہے۔ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کہیں نہ کہیں اس فلم کے اندر وہ ویلن ہے، اور اس فلم کے اندر جو مظلوم ہے اور ہیرو ہیں یا ہیروئن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ثانیہ مرزا ہیں۔ میں نے بھارت سے زیادہ پاکستان میں لوگوں کے دل میں ان کے لیے سمپتی دیکھی ہے کہ یار واقعی میں ان کے ساتھ غلط ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یار اس خاتون نے بھارتی شہری ہوتے ہوئے بھارت کے پورے عوام کا، پورے میڈیا کا، پوری دنیا کا کرٹیسزم برداشت کیا، لیکن شعیب ملک سے شادی کی جو ان سے قدرے کم خوبصورت، قدرے کم فیمس، اتنی بڑی پرسنالٹی نہیں تھی، اتنا امیر انسان وہ نہیں تھا، اور پہلے سے نکاح یافتہ تھا، نکاح شدہ تھا۔ اس سے انہوں نے شادی کی پوری دنیا کا کرٹیسزم فیس کر کے، لیکن وہ شادی چل نہیں سکی۔ اور ثانیہ مرزا یقین جانیے پوری دنیا کے اندر ابھی بھی بہت فیمس ہے، خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، مطلب دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، شہرت کی کوئی کمی نہیں ہے، بالی ووڈ میں ہر ستارے سے بات چیت ہے، اور آج بھی اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو جناب وہ بہترین سے بہترین لڑکے سے شادی کر سکتی ہیں، کامیاب سے کامیاب لڑکے سے کر سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شعیب ملک کا انتخاب کیا۔ لیکن اب ان کا جو بیان نکل کر سامنے آیا نا، اس سے اور زیادہ اندازہ ہو گیا کہ یار وہ کتنے کرب میں، کتنی مشکلات میں زندگی گزارے گے۔ اب انہوں نے کہا کیا ہے، آج ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، تنقید کرنا چاہیں، تعریف کرنا چاہیں، کوئی بھی اگر آپ بات ڈیلیور کرنا چاہیں، سلمان.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں گا۔ جناب ثانیہ مرزا نے اس شادی سے، یعنی شعیب ملک اور ثنا جاوید کی جو شادی 20 جنوری کو ہوئی تھی، اس سے 3 دن پہلے ایک انسٹاگرام پر پوسٹ لگائی تھی۔ اس کا میرے پاس اسکرین شاٹ تھا، لیکن میں پتہ نہیں میرے پاس کہاں مس ہو گیا۔ میں نے اس وقت وہ اسکرین شاٹ لیا تھا کہ یار اس پر خبر بناتے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ریومر ہے، یہ ان کی کوئی علیحدگی نہیں ہوئی، لیکن اس پوسٹ کے اندر یا اس سٹوری کے اندر جو انہوں نے الفاظوں کا استعمال کیا تھا بڑا خوفناک ہے، مطلب دردناک ہے یار۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار وہ بندی کس طرح کے پریشر کا سامنا کر رہی تھی یا درد کا سامنا کر رہی تھی۔ اپنی اس گفتگو کے اندر وہ لکھتی ہیں کہ شادی کرنا اور طلاق کر لینا، شادی کرنا یا طلاق لینا یہ دونوں مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، دونوں مشکل کام ہے، لیکن یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس مشکل راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ شادی کو چلانا بھی مشکل ہے، طلاق لینا بھی مشکل ہے۔ اللہ نہ کرے، میں تو یہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی یہ دعا نہیں کرتا کہ بھائی یہ طلاق اور یہ خلا کی تختی نہ کسی کے بھی دروازے پہ لگے، لیکن میں اس چیز کا حامی ہرگز نہیں ہوں کہ ایک دفعہ آپ کی شادی ہو گئی تو بھلے سامنے والا جانور ہے، جانور کی اولاد ہے، آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے، نہیں،
آپ کے پاس پورا حق ہے، دین اسلام نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اگر سامنے والا آپ پر ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، تو آپ کھلا لے سکتی ہیں، یا بندہ الگ ہو سکتا ہے، بندہ طلاق دے سکتا ہے۔ خیر جناب، وہ یہ کہتی ہیں کہ شادی کرنا اور طلاق لینا یہ دونوں مشکل معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مشکل راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ موٹے رہیں یا اپنے آپ کو فٹ رکھیں، یہ دونوں مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ موٹے رہیں گے تو مشکل آپ کو بیماریوں کی صورت میں ملے گی، آپ کو دیگر معاملات کی وجہ سے اچھے آپ نہیں لگیں گے، اس وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن آپ کا منہ کا جو چسکا ہے نا وہ چلتا رہے گا۔ تو اس میں بھی مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو موٹا رکھے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آسان راستہ نہیں ہوتا، یہ بھی مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے اپنے چسکے کو چھوڑنا ہے، منہ کے ذائقے کو چھوڑنا ہے، آپ نے اسٹرکٹ ڈائٹ فالو کرنی ہے، تو دونوں راستے مشکل ہوتے ہیں، لیکن آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مشکل راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ پوسٹ انہوں نے لگائی تھی 17 جنوری کو، تقریباً 3 دن پہلے، جب شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں، انہوں نے شادی کر لی، اس سے 3 دن پہلے لگا، یعنی اس بات کی بھنک ان کو پڑ گئی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شعیب ملک صاحب شادی کرنے جا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اسی روز ان کی علیحدگی یا طلاق ہوئی، کیونکہ شعیب ملک صاحب کے جو بہنوئی ہے نا، عمیر نام میرا ذہن سے نکل رہا ہے، میں نے یہاں پہ لکھا، ہاں عمران ظفر، انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ ہمیں تو اس شادی کا علم ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس شادی کا۔ مطلب ایک بڑا ٹی وی چینل ہے، اس نے باقاعدہ ان سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب سوشل میڈیا پر تصاویر دیکھی، جب ہم نے یہ خبریں دیکھی، تب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو شعیب ملک صاحب نے شادی کر لی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی انکشاف کیا کہ 2022 کے آخر میں ہم جو ہے وہ ہم دبئی گئے تھے ثانیہ مرزا کے گھر رہنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان معاملات بڑے کشیدہ تھے، بڑے خراب تھے، اور اس وقت میں نے سب سے پہلے مطلب عمران ظفر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ یار ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے، لیکن 2 ہفتے رہنے کے باوجود بھی وہاں پر چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی، بہتر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ اختتام پذیر کی طرف ہی ہوا۔ تو یار یہ بڑی دردناک والے معاملات ہیں، مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ یار وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں، ان کو کوئی دکھ نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی پشیمانی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان دکھاتا کچھ ہے لیکن اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔